اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک خدائے لم یزل کے کو سزاوار ہیں جو اس کائنات کا بلا شرکت غیر مالک و مختار ہے، اور جس نے اپنی نعمتوں کا اتمام کرتے ہوئے ہمیں ایک انتہائی محبت کرنے والا اور امت کے غم میں گھلنے والا نبی عطا فرمایا، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کرتے ہوئے ہمیں ایک خاص دین عطا فرمایا. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ. پچھلا پروگرام اقامت دین کے حوالے سے ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ دین کو نافذ کرنے کے لیے قوت نافذہ چاہیے، اور قوت نافذہ کے لیے ہمیں ایک ریاست چاہیے، اور الحمدللہ وہ ریاست ہمارے پاس موجود ہے. اب جو ہے ریاست موجود ہونے کے بعد ہمارے فرائض میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری یہ ہو گئی ہے کہ اقامت دین کا فریضہ جو ہے وہ انجام دینے کی کوشش کی جائے. کوشش نہ کی جائے بلکہ یقینی طور پہ اس کے لیے کام کیا جائے. اس موضوع پر پچھلے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی. میں شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ فرمائیے مزاج کیسا بس ہے؟ ویسے ہی ہے، موسم کا ہے احوال کچھ، اور ظاہر ہے یہ بھی ہوتا رہتا ہے. یہ تو جب سیزن تبدیل، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مطلب نعمتیں ہیں یہ بھی، اور حکمت وہی جانتا ہے. ہماری اوور ہالنگ کر رہا ہوتا ہے اگلے موسم کے لیے. اوور ہالنگ ہو رہی ہے، اور اوور ہالنگ میں بھائی کچھ چیزیں ٹوٹتی پھوٹتی بھی ہیں، کچھ چیز گر گئی، کوئی چٹک گئی، کوئی تو اس وقت چٹکے ہوئے ہیں ہم تھوڑے سے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. جی تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. گزشتہ پروگرام میں ہم نے اقامت دین کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی تھوڑی وضاحت کے ساتھ. پہلی بات تم نے جانا کہ دین کا تصور کیا ہے. اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے. بے شک ریلیجن انگریزی والا وہ چند انفرادی معاملات کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اسلام دین ہے. اردو میں نظام کہیں، انگریزی میں سسٹم کہیں. یہ نظام زندگی ہے، اور زندگی کے تمام معاملات کے لیے، انفرادی معاملات ہو، اجتماعی معاملات ہو، سب کے لیے رہنمائی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنا غلبہ اور نفاذ چاہتا ہے. نبی مکرم علیہ السلام کے مشن کو بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ الفاظ قرآن پاک میں آئے. لیظہرہ علی الدین کلہ. کیوں آپ کو قرآن پاک اور دین حق دین اسلام دیا گیا؟ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. نبی مکرم علیہ السلام کی 23 برس کی زندگی کے دوران میں طائف کی گلیاں، ہجرت کی راتیں بھی نظر آتی ہیں، مگر بدر، احد، احزاب، فتح مکہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور 23 برس کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب اور قائم ہوا. ہم نے یہ بھی جانا کہ اسلام ایمانیات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، گھریلو زندگی کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، زوجین کے بارے میں، دیگر امور کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. اسلام سزاؤں کے تعلق سے رہنمائی دیتا ہے، کفالت عامہ کے متعلق رہنمائی دیتا ہے، عدالتی فیصلوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، ریاستی امور کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، حرام کردہ چیزوں کی تفصیل بھی بتاتا ہے، اور ریاست کا دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلق کیا ہوگا، ان سب کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اور اللہ کا اعلان ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر کے دیا تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو آج یہ تصور دین کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ چند عبادات پر مطمئن ہیں، باقی جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جائیں، حرام کاموں سے نہیں بچتے، نافرمانی سے نہیں بچتے. اس تصور کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. کچھ لوگ مطمئن ہیں بھائی ہم اکیلے نیک بن گئے بس کافی نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت کا اور تبلیغ کا کام بھی کیا، اصلاح کا کام بھی کیا، اور آپ نے اقامت دین کی جد و جہد فرمائی، غلبہ دین کی جد و جہد فرمائی. پھر ہم نے فقہا کی کچھ اصطلاحات سامنے رکھی تھیں کہ مقدمۃ الواجب واجبۃ، کسی فرض یا واجب کو ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی شرط پوری کرنا ضروری ہے تو وہ بھی فرض اور واجب ہو جاتی ہے. نماز فرض ہے، وضو شرط ہے،
نماز بغیر وضو ہو نہیں سکتی تو وضو بھی فرض ہو جائے گا. شریعت کے وہ احکام جو اجتماعی معاملات زندگی سے متعلق ہیں، چور کی سزا، قاتل کی سزا، زکوٰۃ کی وصولی، عشر کی وصولی، کفالت عامہ کا تصور، عدالتی فیصلے اینڈ سو آن، یا ریاستی سطح پر منکرات کا خاتمہ، یہ بہت سارے معاملات ہیں جو ریاستی اختیار، قوت نافذہ اور دین کے قائم کیے بغیر ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا. تو ان بہت سارے احکام پر عمل کرنا فرض اور لازم ہے. تو اس کے لیے شرط ہے نظام کا قائم ہونا، دین کا غالب ہونا، دین کا قائم ہونا. اس کی جد و جہد کرنا ہمارے ذمے ہے. یہ ہے وہ تفصیلات جو پچھلی مرتبہ پروگرام میں کسی درجے میں ہمارے سامنے آئی تھیں. ہم ذرا موازنہ کر کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے نتیجے میں دین مکمل طور پر نافذ ہوا، اقامت دین ہوئی، اور اس میں 23 سال کا عرصہ ہے. 23 سال کا عرصہ، اس میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی جد و جہد شامل ہے. ہماری ریاست کو قائم ہوئے 70 سال ہو گئے. 23 سال کو اگر 3 گنا بڑھا دیا جائے، یعنی 3 سے ضرب دے دیں تو تقریباً 69 سال بن جاتے ہیں. 70 سال بن گئے. 3 گنا زیادہ وقت ہمیں مل گیا. لیکن 3 گنا زیادہ وقت ملنے میں بھی ہم نے اپنے طور پر کوشش، ایک طبقہ صرف سوسائٹی کا جو یہ کوششیں کرتا ہے، زبانی بھی کوششیں کرتا ہے، اپنی سی جد و جہد بھی کرتا ہے، اور وہ علماء کرام کا طبقہ. سیدھی بات ہے، علماء کرام کا ایک طبقہ ہے جو یہ کوشش کرتا ہے. پھر ان میں بھی درمیان میں کچھ ایسے معاملات شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، اور آنے کے بعد ان میں مسائل پیدا کر دیتا ہے. لیکن علماء کے علاوہ کبھی بھی مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس بات کا خیال نہیں آیا کہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے اقامت دین کی جد و جہد میں علماء کا ساتھ دیں. اگر علماء کو آپ وہ نہیں کرتے، ریکگنائز نہیں کرتے، تو خود سے کوشش کریں، آگے بڑھ کے ان کی نگرانی میں کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ ہمارے فرائض منصبی کا حصہ تھا جسے ہم نے فراموش کیا، اور اس کا ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا. جی، آپ نے پچھلے پروگرام میں آخر میں بات بیان فرمائی تھی، اس وقت کلام ہم اور نہیں کر سکے تھے. اس وقت آپ نے پچھلے پروگرام کے آخر میں یہی باتیں آپ نے بیان فرمائی تھی. اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ اسلام کے نفاذ کے لیے بھائی ریاست چاہیے ہمیں. ایگزیکٹلی یہی کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، یہی الفاظ علامہ اقبال مرحوم کے میں دہرائے دیتا ہوں. اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھ کر برطانیہ سے واپس بلوایا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم اس وقت کے کچھ لوگوں کے، مسلمانوں کے لیڈروں کے طرز عمل سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے، اور برطانیہ سے واپس بلوانے میں علامہ اقبال کا بہت بڑا کردار ہے. اور علامہ اقبال کے خطوط ریکارڈ پر موجود ہیں، اور ان میں میں نے خود وہ خطوط پڑھے جن میں اقبال نے لکھا. جی میں نے بھی پڑھے. جی کہ جہاں تک میں نے غور و اچھا، اقبال کسی اسکول کالج ہمارے یہاں سے مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ جرمنی سے فلسفی پڑھ کر آئے تھے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ادھر کی ماڈرن تعلیمی ادارے سے پڑھ کے آئے تھے. وہ کہتے ہیں نا مستند ان کا فرمایا، تو وہ ان کے ہاں سے پڑھ کر آئے تھے. جی، جرمنی سے فلسفہ پڑھا اقبال نے. اقبال نے کہا جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور و فکر کیا، ان مسائل کا حل شریعت اسلامی کی سوا کہیں نہیں. اس سے کہ شریعت اللہ نے دی ہے، بندوں کے بارے میں سوچیں گے گڑبڑ کریں گے، تعصب آ جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ فیورزم آ جائے گا. خالق نے سب کو پیدا کیا، مرد عورت کو بھی، پاکستانی کو بھی، امریکن کو بھی. خالق کیا کوئی اس طرح کا تصور نہیں. تو اقبال کہتے ہیں جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور و فکر کیا، دنیا کے مسائل کا حل شریعت اسلامی کے سوا کسی کے پاس نہیں. لیکن ہاؤ کین وی امپلیمنٹ دا شریعہ آف اسلام انلیس وی ہیو آور اون سیپریٹ ہوم لینڈ. جب تک ہمارا اپنا ایک خطہ زمین نہیں ہوگا، بھائی کیسے ہم قائم کریں گے شریعت کو؟ تو خدا را آئیے مسلمانوں کو لیڈ کیجئے. یہ اقبال جو پاکستان کا خواب دیکھنے والے تھے، پھر وہ قائد اعظم جنہوں نے لیڈ کیا تھا، یہ حضرات کلیئر تھے. میں چاہوں گا ناظرین کی دلچسپی کے لیے کچھ چند اچھے کاموں کا ذکر میں کر دوں. ہم نے قرارداد مقاصد 1949 میں پاس کی، 1949 میں 2 سال بعد پاکستان کے قائم ہونے کے 1.5-2 سال کے بعد کم و بیش. 1949 میں قرارداد مقاصد میں ہم نے طے کیا کہ اس ملک میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن ایک طالب علم اگر کچھ پیچھے سے لینا چاہے سمجھنے کے لیے، تو میں اس کو کچھ مائل سٹونز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر میکینزم پر تھوڑی سی ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر سنت رسول سے جوڑیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بالکل شروع میں ہم نے کیا کیا؟ اچھا، یہ قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن، اب تو ہمارے بچے پاکستانی اسٹڈیز بھی انگلش میں پڑھتے ہیں نا، یہ کسی گھر میں یا مدرسے میں پاس نہیں ہوئی تھی، یہ اسمبلی میں پاس ہوئی تھی. لیاقت علی خان مرحوم نے پیش کی تھی، اور ہم نے طے کیا کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے، اور no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah.
اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. بڑی پیاری بات ہے. تو ہم نے کہا حاکمیت ہماری نہیں، حاکمیت اللہ کی. ساری دنیا کہتی ہے سیکولرزم کے نعرے لگاؤ، خدا کو اپنی عبادت گاہ میں محدود کرو، معاذ اللہ. گورنمنٹ فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل. انسانوں کی حکمرانی انسان کریں گے، انسانوں کے لیے ہوگی. نہ، ہم کہتے ہیں حکمراں کون ہے؟ اللہ. اقبال نے کہا نا سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. تو ایک ویژن کلیئر ہو گیا، حاکمیت اللہ کی. ہمارے نعرے نہیں لگیں گے ہم حاکم، نہ نہ نہ، عوام کی حکمرانی، نہ نہ نہ. حاکم اللہ ہے، ہم اس کے بندے، اس کے خلیفہ ہیں، اور کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی. بہت مبارک جملہ ہے. اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہو گیا، بھئی پاکستان میں تو تمام مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، اہل الحدیث ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. بھئی کس کا اسلام لے کر آؤ گے؟ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. تو اللہ ہماری امت کے ان بزرگوں پر رحمت نازل فرمائے. ناظرین کرام نوٹ کیجئے، یہ نہیں بتایا جاتا، ہمارے اندر کچھ میں بتانے کا حوصلہ نہیں ہے اور کچھ کو خود پتہ نہیں، مجھے معاف کیجئے گا. 1952-53 میں کم و بیش 31 علماء چوٹی کے، اور انہوں نے 22 نکات مرتب کر دیے. 52-53 کی بات ہے، بالکل شروع میں. سوال ہے نا، اچھا کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی تو کس کی کتاب و سنت کی تعبیر چلے گی؟ حنفی، شافعی، مالکی، ایکس وائی زی. 31 علماء چوٹی کے، اس کو ہیڈ کیا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان 31 علماء میں تمام مکاتب فکر جو معروف ہیں ان کے بڑے چوٹی کے علماء شامل تھے، اور 22 نکات انہوں نے مرتب کر دیے. میں ایک وقفہ لے لوں؟ جی. 22 نکات پہ بات ہو رہی ہے اور بہت توجہ طلب بات ہے، اس کو سننا یعنی میرے لیے بھی کچھ چیزیں بالکل نئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بہت توجہ سے سنا جائے. وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. 22 نکات پر بات ہو رہی تھی جو علماء کرام نے مشترکہ طور پر طے کیے تھے. جی شعرا صاحب. جی، بہت قیمتی بات ہے. میں نے عرض کیا کچھ لوگ بتاتے نہیں ہیں اور کچھ لوگوں کو معلوم بھی نہیں. ہم کو کہ طالب علم ہے دین کے، ہم نے اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے سیکھا. ہم بھی لا علم تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمیں علم ہو گیا، ہم آگے پاس آن کر رہے ہیں. یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے. 31 علماء بیٹھے چوٹی کے، تمام مکاتب فکر کے، جن کو ہیڈ کیا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. 22 پوائنٹس طے ہو گئے. حکمراں کے اوصاف کیا ہوں گے، عدالتوں کے حقوق کیا ہوں گے، نظام تعلیم کا معاملہ کیا ہوگا، حکمراں کو لانے اور لے جانے کے طریقہ کار کیا ہوں گے، اسی طرح وفاق کی سطح، صوبوں کی سطح، ضلعوں کی سطح کے معاملات کیا ہوں گے. ایسے 22 نکات انہوں نے مرتب کر دیے اور کہا بھائی اس کے مطابق کوئی بھی نظام لے آئیے. 31 علماء چوٹی کے انہوں نے سائن کر دیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ کتنی بڑی نیوز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس ڈاکیومنٹ کا کہ اتنے فتنے ہیں، اتنے جھگڑے ہیں، اتنے اختلافات ہیں، اتنی فرقہ واریت ہے، مگر یہ ریکارڈ پر رہے. ہم اس کو پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے سائن شدہ ڈاکیومنٹ کے میں پریزنٹ کر سکتا ہوں، الحمدللہ ریکارڈ پر موجود ہے. تو ان علماء نے یہ بھی طے کر دیا. دیکھیے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں. بھائی میں حنفی مسلک کے مطابق نماز ادا کرتا ہوں، میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہوں. کوئی شافعی مسلک کے مطابق ادا کرے گا، وہ ہاتھ اوپر باندھ لے گا. کوئی امام مالک کی رائے پر عمل کرے گا، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرے گا. ریاست کو کوئی پرابلم نہیں اس کے اندر، آپ اپنے مسلک پر عمل کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک پر عمل کریں. لیکن جب لا آف لینڈ کی بات آئے گی، ملکی قانون کی بات آئے گی، تو آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا نا. تو وہ کہہ رہے ان اصولوں پر کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. باقی اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں. یہ بڑا پیارا ڈاکیومنٹ ہے. اسی طریقے پر ہمارے ملک میں اسلامی دفعات آئیں 1973 کے آئین میں، اچھی بات. اور اس کے بعد ارلی 80s کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل بنی. جی. اور بڑا گراں قدر کام ڈاکٹر صاحب. اچھا مجھے کیونکہ اتفاق ہے میرا جو لاہور کا آفس ہے وہاں اس کی ساری رپورٹس موجود ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں کم از کم میں 2 یا 3 مرتبہ جا بھی چکا ہوں. ایک پریزنٹیشن سی اور ایک دفعہ ملاقاتیں تھیں. ہمارے جیت علماء تمام مکاتب فکر، مطلب مجھے بھی حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ حکومتی سطح پر مسائل آتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر مسائل آتے ہیں، UNO میں پاکستان کو جا کر بیٹھنا پڑتا ہے، سوالات آتے ہیں، جی جی، نئے نئے مسائل آتے ہیں. اس پر علماء نے بڑا گراں قدر کام کر کے ریکمنڈیشنز دے رکھی، اور بہت سارے ملکی قوانین میں جو غیر اسلامی باتیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا اور اس میں ریکمنڈیشنز اپنی دی ہیں. یہ بھی بڑا پیارا میکینزم ہے کہ اگر ہم دینی رہنمائی کانسٹیٹیوشن کے تحت ریاست کی سطح پر لینا چاہیں تو لی جا سکتی ہے. لی جاتی ہے کہاں سے؟ اسلامی نظریاتی کونسل سے. پھر ایک وفاقی شرعی عدالت کا میکینزم آیا. وفاقی شرعی عدالت کا میکینزم یہ آیا کہ اگر ہم کوئی محسوس کریں کہ قانون غلط بنا اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، ہم جا کے کیس فائل کر کے بتا سکتے صاحب یہ قانون غلط بنا، اور اگر ثابت ہو جائے گا تو عدالت کہے گی قومی اسمبلی کو، مقننہ کو
کہ بھائی آپ اس قانون کو بدلیں. یہ میکینزم بھی بڑا پیارا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ملک اسلام کے نام پر بنا، بڑی پازیٹیو بات. کلمے پر لوگوں نے جان دی ہے، بڑی پازیٹیو بات. اس کلمے نے ہمیں 70 برس پہلے 75 برس پہلے جوڑا تھا، بہت بڑی بات. ہم نے طے کیا کہ حاکمیت اللہ کی کتاب و سنت کی بالادستی، بہت بڑی بات. ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی، اس میں جید علماء نے بڑا گرا قدر کام کیا، بہت بڑی بات. اور ہم نے وفاقی شرعی عدالت بنائی، بہت بڑی بات. لیکن بہت بڑا مسئلہ وہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہماری ترجیحات میں دین شامل نہیں. بجلی نہیں ملتی، پریشان ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں. پانی نہیں ملتا، پریشان ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں. گیس نہیں ملتی، پریشان ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں. انکم ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہو جائے یا سیلز ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی ہر جگہ کھڑے ہو رہے ہیں. کسی کے سیاسی رہنما کی شان میں گستاخی ہو جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ٹیکس ہے، سیاسی قائدین ہے، یہ ترجیحات میں شامل ہیں. مجھے معاف کیجئے گا، دین ترجیحات میں، اللہ کا دین ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اللہ کی بات، اللہ کا حکم، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، یہ ترجیحات میں نہیں. کون کھڑا ہو رہا ہے؟ بات بجائے آپ کے، ان کو چھوڑیں، ہم اپنی بات کریں. اپنی بات کریں. سوچ دوسروں پر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ذرا اپنی طرف بھی تو دیکھیے نا. ساری دنیا کی نگاہوں میں تو رہتے ہیں آپ. ایک ذرا دیر کو خود اپنی نظر میں رہیے، سبحان اللہ، تو پتہ چلے گا نا کیا ہوا. تو اپنی نظر دیکھیں نا کہ دوسروں کے گریبان میں جھانکنے سے پہلے مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. بڑی ایمانداری کی بات یہ ہے. یہ جو بات ساری ہم نے کی نا، وہ ساری وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. میں کیا کرتا ہوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں اگر تبدیل ہو جاؤں تو لوگوں کو خود بخود تبدیل ہونا پڑے گا. ان کی مجبوری. اب ہمارے یہی ہوتا نا کہ عوام یہ چاہتے ہیں، ہم ساری برائیاں یہ کہہ کے کر رہے عوام یہ چاہتے ہیں. کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے گا عوام یہ چاہتے ہیں. یار یہ ڈرامے کیوں دکھاتے ہو؟ عوام چاہتے یہی ہیں. آپ فلاں چیز کیوں کرتے؟ عوام یہی چاہتے ہیں. آپ کو میں عرض کرتا ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ کو مسئلہ پتہ ہے نا کہ ریکارڈنگ چلتی ہے. جی. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب میں کراچی سے حیدرآباد جانا پڑا. سفر ہم پبلک ٹرانسپورٹ بھی کرتے رہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو بالکل آخری والی سیٹ ملی کیونکہ بہت لیٹ نکلنے کا معاملہ ہوا. کراچی سے نکلتے ہی جناب انہوں نے ویڈیو لگا کے ریکارڈنگ شروع، ویڈیو لگی ہوئی پوری. اچھا، گانے شروع ہو گئے؟ ویڈیو فلم پوری. ہاں فلم. اور واہیات قسم کی گانے، اور اتنی زور سے. میں نے پیچھے سے سیٹ سے چلانا شروع کیا. خدا کا خوف کرو. اچھا پردے والی خواتین بھی موجود ہیں، نقاب میں خواتین موجود ہیں، چل رہا ہے سب کچھ. میں نے کہا بھئی آپ لوگوں کو کوئی غیرت نہیں آتی؟ آگے سے کنڈکٹر اٹھ کر میرے پاس آیا، جو بھی تھا اس کا اسسٹنٹ ڈرائیور کا. کہتے ہیں بھائی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چلے. ہاں مسئلہ یہ ہے، عوام کی ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ یہ ہے. بولا میں آپ کے کہنے پہ بند کروں گا، یہ سارے چلانا شروع کر دیں گے، شور کر دیں گے. تو میں نے کہا بھائی یا تو اس کو بند کر دو یا مجھے اگلے اسٹاپ پہ اتارو، میں کوئی اور گاڑی پکڑوں. ہم نے پیسے دیے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ عوام جو چاہتے، اصل مسئلہ یہی نا کہ سب لوگ کہتے ہیں عوام یہ چاہتے ہیں، عوام یہ چاہتے ہیں، عوام. تو بھائی عوام یہ کیوں نہیں چاہتے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ میں بھی اس میں شامل ہوں. میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میرا دین نافذ ہو جائے؟ میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ اسلام نافذ؟ میرے مفاد میں اگر دین نافذ ہو جائے گا تو 1000 قسم کے مسائل سے میری جان چھوٹ جائے گی. خالق کے احکام ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا فائدے کی شے ہے اور کیا نقصان کی شے ہے. جب اللہ کا حکم نافذ ہوگا تبھی تو فائدہ میسر آئے گا، تبھی تو نقصان سے بچیں گے، تبھی تو نعمت کے اثرات سامنے آئیں گے، تبھی تو راحتیں ہمیں ملیں گی. یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا. لیکن بات بجا ہے کہ کیا ہماری ترجیحات میں دین شامل ہے؟ ہم ہر چیز میں پریشان ہیں. سوسائٹی خراب ہو گئی، لوگ چور ہیں، فلاں بے ایمان ہے، ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کرائم بڑھ گئے ہیں، دنیا بھر کے بلا 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 بلا. بھائی تو پرسکون زندگی حاصل کرنے کے لیے سکون والے فارمولے کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. پریشان پھرتے رہتے ہیں، ہر طرح سے روتے رہتے ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں. میں سب سے زیادہ روتا ہوں. یار برائی ہو رہی ہے، یار برائی ہو رہی ہے. میں کہاں جائیں؟ ہر طرف بے ایمانی ہو رہی ہے، ہر طرف چوری چکاری ہو رہی ہے، کوئی ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا. لیکن میں دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا کہ یہ نافذ ہو جائے تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، میرے معاشرے میں سکون آ جائے گا. تو جو اللہ کا نظام ہے اس میں عافیت ہے. ہم عافیت کی طرف نہیں جانا چاہتے. آپ کی ان باتوں سے مجھے 2-3 آیات یاد آ رہی ہیں، ذرا اس کو بھی ہم یہاں پہ ناظرین کی یاد دہانی کے لیے اور اپنی یاد دہانی کے لیے رکھ دیں. سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علی برکات من السماء والارض، اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش پر آئیں، لفتحنا علی برکات من السماء والارض، بے شک اللہ فرماتا ہم آسمان سے بھی برکتیں کھول دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں عطا فرما دیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک ضروری ہے۔ اللہ کی شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، حرام کاموں کی گنجائشیں اور اجازتیں موجود ہوں، فرائض کو پامال کیا جا رہا، پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو گے، اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا اور زمین سے بھی برکتیں دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکام کا نفاذ کرتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، آسمان سے بھی خزانے کھول دیتے، زمین سے بھی خزانے کھول دیتے۔ پچھلے پروگرام کے آخر میں جو حدیث پیش کی تھی وہ یہ تھی بہقی شریف میں کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کوئی ایک حد، ایک حکم، ایک حد ایک مرتبہ جاری ہو تو 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بھائی اللہ کے دین کے نفاذ کی برکتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو کہ تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کے دین کی مدد، دین کی محنت، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ آج تو قدم اکھڑے ہوئے، اخلاق کا بیڑا غرق، ہم سب کو پتہ ہے۔ اگر اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے۔ اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، پہلے فرمایا کہ اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے نا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے بتاؤ کون تمہاری مدد کرے گا اللہ کے بعد؟ تو اگر اللہ تمہاری نصرت فرمائے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج مغلوب ہے نا، ذلیل ہے نا، دنیا میں سخت جملہ ہے، ذلت ہے نا ہماری، کیوں؟ اس کے دین کو نافذ نہیں کیا۔ یہ ذلت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں۔ مدد کیسے ملے گی اللہ کی؟ اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ یہ برکتیں ہیں نفاذ دین کی۔ اصل میں نفاذ دین کی برکتوں پر ہم نہ تو کبھی سوچتے ہیں، نہ کبھی ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے ہم ذلتوں میں کیوں گھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تو اہل ایمان کی مدد کرتا، اور ہم تو بزعم خود اہل ایمان ہیں تو اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہم پہ جو ہے وہ رحمتوں کا نزول کر، یہ جو کچھ ہمارے اعمال ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کی صرف رحمت ہی رحمت ہے، ورنہ جو کچھ ہمارے اعمال ہیں اس میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اگر ہماری پکڑ کرنے پر آ جائے نا ہم اگلا سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ اتنی بدعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے، مسلسل مہلت دے رہا ہے، یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں کبھی۔ بنیادی کرنے کا کام یہ ہے کہ بھائی بڑے درد دل کے ساتھ، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ میں نے بھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ مجھے تسلی ہو کہ ہاں جی میں نے کوئی کام کیا تھا اور اس کا رزلٹ مجھے نہیں ملا۔ ہم سب کو مل کر، مجھے بھی اور آپ کو بھی، دین کے قیام کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، ہر بندہ مومن پر لازم ہے، ہم امتی ہیں نا، تو امتی تو وہی ہوگا جو امت والے مشن میں اپنا حصہ ڈالے۔ ختم نبوت ہو گئی لیکن کار رسالت باقی ہے نا، پہنچانے والا کام باقی ہے۔ تب پہنچایا حضور نے زبان سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچایا حضور نے عمل کر کے بھی، اور پہنچایا حضور علیہ السلام نے دین کو قائم کر کے پیش کر کے بھی۔ تو یہ ذمہ داری آج امت پر ہے۔ ہاں یہ فرق ہوگا ہر ایک کے اپنے علم کے مطابق، استعداد کے مطابق، صلاحیت کے مطابق، دائرہ کار کے مطابق ذمہ داری ہوگی۔ خواتین ہیں تو ان کی ذمہ داری اکثر گھر سے متعلق ہے، تو وہ اپنے شوہروں کے لیے معاونت کا کام کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں مجاہدانہ، تاکہ وہ بچے یعنی لڑکے باہر نکل کر کام کریں گے۔ تو یہ خواتین کا بڑا رول ہوگا۔ اسی طریقے پر مردوں کے ذمہ بڑا رول ہے، لیکن ایک عالم دین کا رول بڑا ہوگا، ایک عام آدمی کا رول ذرا کم ہوگا، ایک صاحب ثروت کا رول زیادہ ہوگا، ایک نسبتاً کم کمانے والے کا رول نسبتاً مالی اعتبار سے کم ہوگا مگر جانی اعتبار سے بڑھ جائے گا۔ تو ہر ایک اپنے علم، استعداد،
کیپیسٹی اور دائرے کار کے اعتبار سے ذمہ دار. اور یہ کام آسان کب ہو جاتا ہے؟ جب ہم اجتماعیت اختیار کرتے ہیں, جب ہم مل کر کام کرتے ہیں, جب ہم دینی جماعت میں جڑ جاتے ہیں. قرآن پاک بتاتا ہے نا ہمیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی سارے کے سارے انسان واقعتاً خسارے میں ہیں, سوائے وہ جو ایمان لائے, کافی نہیں, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, کافی نہیں. وتواصوا بالحق آگے بھی ہے, اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. نمبر 4, مل جل کر ایک دوسرے کو جنہوں نے صبر کی وصیت کی. جب میں اجتماعیت میں جڑتا ہوں تو بہت ساری صلاحیتیں جمع ہو جاتی ہیں. آج کے دور کی بات کروں, مالی انفاق کرنے والے بھی ہوں گے, سوچنے سمجھنے والے بھی ہوں گے, لکھنے والے بھی ہوں گے, بیان کرنے والے بھی ہوں گے, تربیت کرنے والے بھی ہوں گے, آئی ٹی کے بھی ایکسپرٹس ہوں گے, سیاسی امور کو جاننے والے بھی ہوں گے, معیشت کے امور کو جاننے والے بھی ہوں گے. جب اس طرح افراد مل کر کام کریں گے تو بڑا اہم متحرک انداز سے اقامت دین کا کام آگے بڑھ سکے گا انشاءاللہ. یہ جتنے بھی حضرات دعوت دین کا کام کر رہے ہیں, جو جتنے بھی داعی ہیں اس ملک میں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی دینی تنظیم سے, جماعت سے ہو, آپ نے بعض نے پورے 70 برس تک, بعض نے پوری عمر تک دعوت کا کام کیا. بعض بڑی شدت سے اور بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ دعوت دین کا کام کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں دعوت دین کا. میری ذاتی سی رائے ہے چھوٹی سی, کہ اگر اس میں سے 75% دعوت کا کام کریں اور 25% اقامت دین کے لیے وقف کر دیں. جہاں آپ دعوت دینے جا رہے ہیں, جس مارکیٹ میں آپ دعوت دے رہے ہیں, چلو مارکیٹوں میں تاجروں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انہیں دعوت دی جائے اور اقامت کا کام کروایا جائے. اسی طرح ہمارے سرکاری محکموں میں, جس میں بہت سے محکمے ہیں, پولیس کا محکمہ ہے, صحافت کا محکمہ ہے, میڈیا کا محکمہ ہے, یہاں دعوت کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں جایا جائے, اقامت دین کے لیے قائل کیا جائے کسی طرح. تو اگر 25% کام اقامت دین کا شروع کر دیا جائے, 75% آپ دعوت رکھیں, تو شاید ہمارا اگلا قدم اٹھنا شروع ہو جائے. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. اس کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھ لیں, یہ بائفیکیشن نہ بھی کریں. مثلا دعوت کا کام خود اقامت دین کی کام کی سیڑھی ہی ہے. جب میں دعوت پورے دین کی دوں گا تو لا محالہ اگلا سوچے گا اچھا یہ تو اکیلے ممکن نہیں. جب میں پورا دین پیش کروں گا دعوت دیتے ہوئے تو لا محالہ تاجر بھی سوچے گا کہ بھائی یہ تو مجھے بھی حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو بٹ نیچرل دعوت کا عمل خود اقامت دین کے عمل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے گا. ہاں, ایک ہے پہلے ہم زبان سے بدی سے روکنے کی کوشش کریں, اور ہم لوگوں کو فرائض کو ادا کرنے پر متوجہ کریں, اور پھر لوگوں کو جمع ہونے کی دعوت دیں تاکہ منظم ہو کر اگلی سطح پر جانے کی بات ہو سکے. بعض مرتبہ لوگ کمپیریزن کرتے ہوئے دوسرے معاشروں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہے وہ کافروں کے معاشرے, جناب ان میں تو یہ خیر موجود ہے. بھائی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان معاشروں کی بھی 100 برائیاں بیان کی جا سکتی ہیں. کبھی ان کا میڈیا اتنا میچورڈ ہوتا ہے کہ وہ سامنے نہیں آنے دیتا. ہمارے یہاں تو ذرا پھلجڑی بھی جلتی ہے تو ہم اس کو بم دھماکہ کہہ کے میڈیا پر نشر کر دیتے ہیں. تو یہ جو مرعوبیت ہے نا کہ وہاں خیر ہی خیر, ایسا نہیں ہے, وہاں کی بھی 100 بدی یا برائیاں بیان کی جا سکتی. لیکن ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں نا, ہم تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن حکیم کے ماننے والے ہیں, تو ہم پر فریضہ بنتا بھی زیادہ ہے. بے شک. اور ہم اگر ان فرائض کو پس پش ڈالیں, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہ مانیں, تو بطور نحوست کہہ لیجئے ہمارا جو انجام ہے نا شاید ان سے بھی برا ہو, ہماری تباہی ان سے بھی زیادہ ہو. ان کو میں کچھ کہنے کی بات نہیں کر رہا, ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. ہم تو ہیں ماننے والے رسول اللہ علیہ السلام کو اور اللہ کو ماننے والے. ہمارے کردار کے اگر بگاڑ اس انتہا پر پہنچ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس سے پش ڈالیں, دین ہماری ترجیحات میں شامل نہ ہو, تو پھر جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی ہمارے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے اگر نظریاتی سپورٹ نہ ہو, اخلاقی سپورٹ نہ ہو, تو یہ جو سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ایک دھوکہ ہوتی ہیں. اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ جس سوسائٹی کو ہم بہت مہذب سوسائٹی کہتے ہیں, جہاں ہم جس کے اخلاقیات کے اور جس کی سوشل ویلفیئر کے اور جس کے ہم بڑے قائل ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ وہاں چند گھنٹوں کے لیے بجلی گئی تھی, بند ہو گئی تھی. ہمارے ہاں تو چند گھنٹوں کے لیے آتی ہے نا, ان کے ہاں تو برسوں میں چند گھنٹوں کے لیے بجلی بند ہو گئی تھی. اور وہاں جو افراتفری لوٹ مار مچی تھی وہ ساری انٹرنیشنل سطح پر اس کی وہ پبلسائز ہوئی ہے, وہ وائرل ہوئی.
ابھی اسپین کا یہ ان کی اخلاقیات ہے. اسپین میں دیکھا آپ نے اسپین میں سیلاب کے نتیجے میں جو لوٹ مار ہوئی ہے، کہاں گئے اخلاقیات، کہاں گئے کردار کے معاملات؟ بھائی بٹ نیچرل عوام الناس پر جب اتنی بڑی آفت پڑے گی تو یہ رویے سامنے آئیں گے. آج اس مسلمان معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتے. جہاں جینے کا، میں آج صبح ہی نماز فجر کے بعد واک کر رہا تھا تو ایک صاحب بزرگ آدمی، میرا گمان ہے ہی مسٹ بی 60+، گاڑیاں صاف کر رہے ہیں. کہتے ہیں سر وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، مجھے 22,000 روپے ملتے ہیں. بتائیے. اور یہ معاملات وہ یہ معاملات، استحصال ہے نا. یہ استحصال جب ہوگا، آپ مجھے بتائیں بندہ نارمل رہ سکتا ہے؟ یہ خوف خدا نہیں ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب، بندہ نارمل رہ سکتا ہے؟ اسپین والا نارمل نہیں رہ سکا. نیو یارک کا بریک ڈاؤن ہو گیا، وہ اتنی بڑی آفت پڑ گئی کہ نارمل نہیں رہ سکا. تو جن کو جینے کا حق آپ نہیں دو گے، جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوں گے، ان سے آپ کیا نارمل اخلاق کی توقع کرتے ہو؟ توقع کون کر رہے ہیں؟ جو کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور اپنے ملازمین کو بیئر منیمم ویج بھی دینے کو تیار نہیں ہے. عجیب بات ہے، عجیب منافقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اصل میں یہی سارے معاملات ہیں. ملک میں اگر دین نافذ ہو اور خوف خدا ہو تو اس طرح کے معاملات پیدا نہ ہوں. بہرحال یہ ایک تو بڑی طویل گفتگو ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ابھی اقامت دین پر بات ہو رہی تھی، آج ہم نے ذرا سے دوسرے معاملات پر گفتگو کر لی ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر رخصت ہوں گے آپ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہ جامع ترمذی میں روایت ہے. آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حدیث شریف مکمل. یہ دعوت دین کی جد و جہد اور اقامت دین کی جد و جہد، یہ 23 برس کی سنت ہے. اللہ ہمیں اس کام میں ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی